اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 172 میں سفر موجب قصر میں واجب روزے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ حرام روزوں کا ذکر ہو رہا تھا اور بعض اس کے مصادیق گزر چکے ہیں۔ اب سفر موجب قصر میں واجب روزہ جان بوجھ کر رکھنے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ سفر میں روزے کی حرمت کے حکم کو بیان کرنے کے بعد اس حکم سے استثناء صورتوں کو بھی بیان کریں گے۔ سفر میں مستحب روزے کے بارے میں فقہی آراء کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں سفر کے دوران 3 دن روزے رکھنے کا حکم بھی ذکر ہوگا۔ متعلقہ حدیث اور فروعات بھی بیان ہوں گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور نقد و نظر بھی پیش کیا جائے گا۔ حرام روزوں میں سے 7واں مورد ہے کہ واجب روزے کو سفر کی حالت میں رکھیں، ایسا سفر کے جو نماز اور روزے کے قاصر ہونے کا موجب بنتا ہے تو یہ حرام ہوتا ہے۔ اس سے چند قسم کے واجب روزوں کو استثناء کیا گیا ہے جو صحت روزہ کی شرائط کے ضمن میں بھی بیان ہو چکے ہیں اور ان کو مزید یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ روزہ نظر کی ہو کہ میں سفر میں روزہ رکھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کے لیے میں سفر میں روزہ رکھوں گا، تو یہ جو نظر میں سفر کی شرط رکھ دی گئی ہے تو یہ بھی سفر میں صحیح ہوتا ہے۔ 3 دن کے روزے جو حج تمتع میں قربانی کے بدلے میں رکھے جاتے ہیں یہ بھی سفر میں رکھے جائیں گے۔ 18 دن کے روزے جو اونٹ کے بدلے میں ہوتے ہیں جو شخص غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے کوچ کر جاتا ہے، اور حالت احرام میں حاجی کا شکار کرنے کا جو کفارے کا روزہ ہوتا ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ اور ان کے والد گرامی کے فتویٰ اور فقہی نظریہ کے مطابق اس کو بھی سفر میں رکھنا جائز ہوتا ہے۔ ان 4 موارد کی تفصیل شرح الامہ صفحہ 192 طبع عبد الرحیم جو حجری طبع ہے اس میں موجود ہے۔ اس کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں اور متعلقہ مسائل کو بھی ذکر کریں گے۔ فرمایا وَصَوْمُ الْوَاجِبِ سَفَرًا عَلَى وَجْهٍ مُوجِبٍ لِلْقَصْرِ، واجب روزے کو سفر کی حالت میں رکھنا حرام ہوتا ہے، ایسا سفر کہ موجب للقصر، جو کہ موجب قصر ہو۔ جو سفر نماز اور روزے کی قصر کا موجب ہوتا ہے اس میں بہت ساری شرائط ہیں۔ قصد مسافت کے ساتھ سفر کیا جائے اور ایسی جگہ سے نہ گزرا جائے جہاں سے سفر قطع ہو جاتا ہے، سفر معصیت نہ ہو، اس طرح کی جو ساری شرائط ہیں اگر وہ موجود ہوں تو جا کر وہ سفر موجب قصر ہوتا ہے اور اس میں واجب روزے کو رکھنا حرام ہوتا ہے۔ سوا ما مر من المنظور المقید بہ، چند ایک مورد واجب روزے کو سفر میں رکھنا حرام ہونے سے استثناء ہے جن کا بیان پہلے گزر چکا ہے، اس کو یہاں بھی ذکر کرتے ہیں۔ من المنظور المقید بہ، کسی اچھے کام کو مکمل کرنے کے بدلے میں جو نظر کی ہو اور اس میں قید ذکر کی ہو کہ میں سفر میں روزہ رکھوں گا، تو یہ جو نظر مقید ہوتی ہے کہ سفر میں روزہ رکھوں گا تو یہ پھر روزہ صحیح ہوتا ہے۔ وَثَلَاثَةُ الْحَدْيِ، قربانی کے بدلے میں حج تمتع میں اگر قربانی نہ کر سکے تو 3 دن کے روزے وہ حج کے سفر میں رکھ لے گا اور باقی 7 دن اپنے وطن میں واپس لوٹ کر رکھے گا۔ وَبَدَلُ الْبَدَنَةِ، اور اونٹ کے بدلے میں جو 18 روزے رکھے جاتے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے کوچ کر جاتا ہے۔ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، اور شیخ صدوق اور ان کے والد گرامی کے نظریے کی بنیاد پر حالت احرام میں حاجی اگر شکار کرتا ہے تو اس کے کفارے کے روزے بھی سفر میں رکھ سکتا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَفُهِمَ مِن تَقْيِيدِهِ بِالْوَاجِبِ جَوَازُ الْمَنْدُوبِ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ فِي غَيْرِهِ عَلَى كَرَاهِيَّةٍ وَبِهِ روایتان يمكن اثبات السنة بهما۔ شہید اول نے مقید کیا ہے کہ واجب روزے کو سفر میں رکھنا حرام ہوتا ہے، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ مستحب روزے کو سفر میں رکھنا جائز ہوتا ہے اور حرام نہیں ہوگا اور وہ صحیح بھی ہوگا۔ تو یہ تو شہید اول کی لمعہ کی عبارت سے سمجھا گیا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ فِي غَيْرِهِ عَلَى كَرَاهِيَّةٍ،
کسی نظریے کو شہید اول نے اپنی دوسری کتابوں میں اختیار کیا ہے، یعنی مستحب روزے کو سفر میں اختیاری صورت میں رکھنا جائز ہے، لیکن اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ حرام نہیں ہوگا، صحیح بھی ہوگا لیکن مکروہ کی حد تک ہوگا۔ وَبِهِ روایتان، شہید ثانی فرماتے ہیں مستحب روزے کے سفر میں جائز ہونے کے متعلق دو روایات ہیں، یمکن اثبات و سنت بہما، ان دو روایتوں کے ذریعے سنت کو ثابت کرنا ممکن ہے۔ ظاہراً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کی سندیں ضعیف ہیں لیکن ان کے ذریعے مستحب روزے کا جواز سفر میں ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک مشہور اور معروف قاعدہ ہے کہ ادلہ سنن میں تسامح کیا جائے، یعنی ضعیف و سند روایات سے بھی مستحبات اور مکروہات وغیرہ کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ وقیل یحرم لإطلاق النہی فی غیرہما، بعض فقہا کا نظریہ ہے کہ مستحب روزہ بھی سفر میں حرام ہوتا ہے، کیونکہ جن روایات میں روزہ رکھنے سے سفر میں منع ہوا ہے اور نہیں آئی ہے وہ مطلق ہے، وہ شامل ہے چاہے مستحب روزہ رکھا جائے سفر میں، چاہے واجب روزہ رکھا جائے ممنوع ہے۔ تو جب ان میں اطلاق پایا جاتا ہے اور ان کا معنی وسیع ہے اور واجب اور مستحب دونوں کو شامل ہے تو پھر اس کے ذریعے مستحب روزے کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، فی غیرہما، یعنی دو ضعیف اور غیر معتبر روایتوں کے علاوہ باقی جو معتبر ادلہ ہیں ان میں بطور مطلق روزہ رکھنے سے سفر میں منع کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے دو ضعیف روایتوں کے ذریعے سفر میں مستحب روزے کا جواز ثابت نہیں ہو سکتا۔ ومع ذلك يستثنى 3 ایام للحاجة بالمدینة المشرفة وقیل والمشاہد كذلك، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر سفر میں مستحب روزے کو بھی حرام سمجھے تب بھی ایک مورد ایسا ہے کہ مستحب روزے سفر میں استثناء ہوئے ہیں، یستثنا 3 ایام، 3 دن مستحب روزے رکھنا استثناء کیا گیا ہے۔ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ مستحب روزے سفر میں رکھنا بھی حرام ہوتا ہے، 3 دن روزے جائز ہوں گے، للحاجت، جب حاجت پورا ہونے کے لیے 3 دن روزے رکھے جائیں، بالمدینۃ المشرفۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں 3 دن مستحب روزے رکھیں تاکہ انسان کی حاجات پوری ہوں، تو یہ مستحب روزے سفر میں بھی رکھنا جائز ہے۔ قیل والمشاہد کذالک، اور بعض فقہائے امامیہ نے فرمایا ہے کہ نہ فقط مدینہ منورہ میں بلکہ دوسرے جو ائمہ معصومین کے مزارات ہیں، عتبات مقدسہ ہیں، مشاہد مشرفہ ہیں، ان کا حکم بھی مدینہ منورہ کی طرح ہے، یعنی ان میں جب انسان سفر زیارت پہ ہوتا ہے اگر 3 دن روزے اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے قربتاً اللہ رکھے تو جائز ہے۔ سفر میں واجب روزے کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہائے شیعہ امامیہ اس کے قائل ہیں اور اس کی دلیلیں پہلے بھی ذکر ہو چکی ہیں۔ جو روایات اور نصوص اور احادیث واجب روزے کے سفر میں حرام ہونے پر دلالت کرتی ہیں ان میں موثق ہے سمع بن مہران جلیل القدر سے راوی ہیں، سألتہ عن الصیام فی السفر، میں نے امام علیہ السلام سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا، قال علیہ السلام لا صیام فی السفر، سفر میں روزے صحیح نہیں ہوتے، قد صام ناس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سفر میں روزے رکھے، فسماہم العصاۃ، تو آپ نے ان کو عاصی اور نافرمان کا نام دیا۔ وسائل الشیعہ باب 11 ابواب من یصح منہ الصوم، میرے خیال میں اس قسم کی روایات تمام منابع حدیثی میں فریقین کے جو بڑی کتابیں ہیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ دور منصور تفسیر میں علامہ سیوطی نے اس قسم کی روایات کو آیات روزہ کے ضمن میں بیان کیا ہے اور باقی مفسرین اور فقہا نے ان کو اپنی استدلال
जलाली किताबों में जिक्र किया है। बाकी जो नजर मुक़य्यद का रोजा होता है वाजिब सफर में रखना और बाकी इसके मवारिद, इनकी बातें पहले गुजर चुकी हैं, इसलिए तकरार की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अहम बहस ये है कि मुस्तहब रोजे को सफर की हालत में रखना जायज है या नहीं है। तो इसके बारे में शिया फुक़हा में इख्तिलाफ वाक़े हुआ है। शेख सदूक अलैहिर्रहमा जो इमाम ज़माना की दुआ से पैदा हुए थे और उनके वालिद गिरामी भी, और इब्नुल बर्राज काजी इब्नुल बर्राज बगदादी शेख तूसी के जलीलुल कादिर शागिर्द थे, फकीह थे। इब्न इदरीस हिल्ली जिन्होंने नजफ से हिजरत करके हिल्ला को बहुत बड़ा हौजा इल्मिया करार दिया, और बल्कि शेख मुफीद अलैहिर्रहमा से भी मंसूब है और ये नजरिया मशहूर की तरफ भी मंसूब है कि मुस्तहब रोजा भी सफर में जायज नहीं होता। तो इसके लिए जो दलील है वो है सफवान बिन यहया जलीलुल कादिर से का रावी हैं, इमाम अबुल हसन अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, लैसा मिनल बिर्र अस्सौमु फी सफर, के सफर में रोजा रखना नेकी नहीं होता। वसैल शिया बाब अव्वल अबवाब मैयसेहु मिनहु सौम में मौजूद है। मुवस्सक़ अम्मार जलीलुल कादिर से का रावी हैं, सहाबाती थे, इराकी, और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की, इज़ा साफर फलयुफ्तिर, जब सफर करे तो इफ्तार करे, लिअन्नहु ला यहिल्लु लहु सौम फी सफर फरीदतन कान औ गैरहु, सफर में रोजा हलाल और जायज नहीं होता, चाहे फरीजा हो या गैर फरीजा हो। वस्सौम फी सफर मासियतुन, और सफर में रोजा रखना मासियत और नाफरमानी होता है। वसैल शिया बाबदहुम अबवाब मैयसेहु मिनहु सौम में मौजूद है। ये पहला नजरिया हो गया। मुहक्किक हिल्ली साहिब शराइल इस्लाम, जिनकी मोतबर मारिजुल उसूल और मुख्तसरुन नाफि मशहूर किताबें हैं, अल्लामा हिल्ली और एक जमात फुक़हाए शिया की, बल्कि एक कौल है कि अक्सर फुक़हाए इमामिया का नजरिया है कि मुस्तहब रोजा सफर में कराहत की बुनियाद पर जायज होता है, यानी सही और जायज होता है लेकिन मकरूह होता है। इसके लिए वो क्या करते हैं, साबका दलीलें और दूसरी जो जवाज की दलीलें हैं उनमें जमा करते हैं। इस तरह मुरसला इब्न सहल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से वसैल शिया बाबारा अबवाब मैयसेहु मिनहु सौम में मौजूद है। खबर हसन बिन बस्साम जमाल है इस मतलब की, और दूसरी जो रिवायत है इसकी नस और इसका जो मातन है इस तरह है, कुन्तु मअ अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम फीमा बैन मक्का वल मदीना फी शाबान व हुवा साइम, मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के साथ शाबान के दिनों में मक्का और मदीना के दरमियान में था और इमाम ने रोजा रखा हुआ था। सुम्मा रअयना हिलाल शहर रमजान फअफ्तरा, फिर हमने माह रमजान के हिलाल को देखने की कोशिश की तो आपने इफ्तार किया, यानी जब माह रमजान का चांद नजर आ गया तो आपने इफ्तार कर दिया। क्यों? चूंकि वाजिब रोजा तो सफर में नहीं रख सकते, लेकिन मुस्तहब रोजा शाबान का आप रखे हुए थे। फकुल तो जो तो फिदा का मैंने अर्ज की, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, अम से कान मिन शाबान व अंता साइम वल यौम मिन शहर रमजान व अंता मुफ्तिर, कल माहिर शाबान था आप रोजे की हालत में, आज माह रमजान आ गया है तो आप इफ्तार फरमा रहे हैं। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इन्ना ज़ालिका ततव्वुअन व लना अन नफ़अल मा शिअना व हाज़ा फ़र्दुन व लैसा लना अन नफ़अल इल्ला मा उमिरना, वो मुस्तहब रोजा था और उसको हम रख सकते थे अगर चाहते, और ये फर्ज है और इसमें हम अम्र के मुताबिक ही चलेंगे, यानी वाजिब रोजा सफर में जायज नहीं है। ये दोनों रिवायतें अगरचे सनद के लिहाज से ज़ईफ हैं, मगर अमल असहाब के साथ इनका जुबरान किया जाता है। और काज़ी इब्नुल बर्राज बगदादी जलीलुल कादिर फकीह कहते हैं मुतलकन जायज है मुस्तहब रोजा सफर में रखना और मकरूह भी नहीं होगा। बहरहाल जवाज की जो रिवायात हैं उनको कराहत मुराद लेना पड़ेगी, चूंकि नहीं भी रिवायात में मौजूद है तो उसको मुतलकन छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये नजरियात भी हो गए और इनकी दलीलें भी बयान हो गई। यहाँ तक मुस्तहब रोजा 3 दिन का रखना मदीना मुनव्वरा में, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तमाम फुक़हा शिया कायल हैं कि अगर मुस्तहब रोजे को सफर में हराम भी करार दें तो भी मदीना मुनव्वरा में हाजत बराबरी के लिए 3 दिन मुस्तहब रोजे रखना सफर की हालत में जायज है। इसकी दलील क्या है? सहीह मुआविया बिन अम्मार जलीलुल कादिर से का रावी है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की, इन कान लका मुकामुम बिल मदीना 3 अय्याम, अगर तुम
مدینہ منورہ میں 3 دن رہتے ہو، صمت اول یوم الاربعاء وتصلی لیلۃ الاربعاء عند استوانۃ ابی لبابہ وهي استوانۃ التوبہ التي كان رابط الیہا نفسه حتى نزل عذره من السماء۔ تو 3 دن روزے رکھ سکتے ہو۔ پہلا روزہ جو ہے بدھ کو رکھو گے، اور شب بدھ کو استوانہ یعنی ستون ابی لبابہ کے پاس نماز پڑھو، اور یہ توبہ کا ستون ہے جس کے پاس اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا حتیٰ کہ اس کا عذر آسمان سے قبول کیا گیا۔ وَتَقْعُدْ عِنْدَهَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاء، اور بدھ کے دن اس ستون کے پاس بیٹھو۔ ثُمَّ تَأْتِي لَيْلَةَ الْخَمِيسِ الَّتِي تَلِيهَا مِمَّا يَلِي مَقَامَ النَّبِيِّ لیلتک و یومک، پھر شب خمیس کو اس کے پاس آؤ کہ جو مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے دن رات، و تصوم یوم الخمیس، اور خمیس کا بھی روزہ رکھو۔ ثم تعطل الاسطوانہ التي تلی مقام النبی و مصلاہ لیلۃ الجمعہ، پھر اس ستون کے پاس آؤ جو مقام پیغمبر کے بعد ہے اور ان کے مصلی کے پاس ہے شب جمعہ، فتصلی عندها لیلتک و یوم کا، اور پھر اس کے پاس شب و روز میں نمازیں پڑھو۔ و تصوم یوم الجمعہ، اور جمعہ کے دن روزہ رکھو۔ وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ إِلَّا مَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ، اگر کر سکو تو پھر اس میں ان دنوں میں کوئی فضول کلام بھی نہ کرو مگر جو ضروری ہو۔ وَلَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ، اور مسجد سے بھی سوائے ضرورت کے نہ نکلو۔ وَلَا تَنَامْ فِي لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَافْعَلْ، اور اگر کر سکو تو رات دن سونے سے بھی پرہیز کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ فِي الْفَاضِلِ، اس میں فضیلت ہے۔ ثم احمد اللہ فی یوم الجمعہ، پھر جمعہ میں حمد خدا کرو، واثنی علیہ، اس کی ثنا کرو، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور نبی اکرم اور آپ کی آل پر درود بھیجو، وسل حاجتک، اور اپنی حاجت اور ضرورت کا سوال کرو خدا سے، وَلِيَكُنْ فِي مَا تَقُولُ، اور اس طرح کہو، اللہم ما کانت لی الیک من حاجہ شرعت انا فی طلبها والتماسا او لم اشرع سألتک او لم اسألک فإنی اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی الرحمہ، فی قضاء حوائج صغیرها و کبیرها، فإنک حری ان تقضی حاجتک، ان تقضى حاجتک ان شاء اللہ، وسائل الشیعہ باب 12 ابواب من یصح منہ السلام، یعنی آخر میں یہ دعا بھی پڑھے۔ اور اس میں جو نظریہ ہے کہ یہ 3 دن کے روزے حاجت کے جو ہوتے ہیں نہ فقط مدینہ منورہ میں، باقی مشاہد مشرفہ اور ائمہ معصومین کے مزارات میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ شیخ مفید بغدادی جلیل القدر فقیہ اور متکلم ہیں، اپنی توضیح المسائل میں جس کا نام المقنعہ ہے، حرم رسول کے ساتھ مشاہد و مزارات ائمہ معصومین کو ملحق کرتے ہیں۔ فرمایا لا یجوز لأحد ان یصوم فی السفر تطوعا ولا فرضا الا صوم 3 ایام لدم المتعہ، یعنی کسی کے لیے سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، چاہے مستحب ہو چاہے فریضہ ہو، مگر 3 دن کے روزے جو پہلے استثناء ہو چکے ہیں، واجب بھی کچھ استثناء تھے اس کی طرف اشارہ کیا، یہاں تک کہ فرمایا وَصَوْمُ 3 ایام لحاجہ اربعاء و خمیس و جمعہ متوالیات عند قبر النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے پاس بدھ خمیس اور جمعے کے جو 3 دن کے روزے ہیں حاجت کے لیے، او فی مشہد من مشاہد الائمہ علیہم السلام، یا پھر ائمہ معصومین کے مزارات کے پاس یہ 3 دن کے روزے حاجت کے لیے رکھ سکتا ہے۔ شاید انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے مزارات کے حکم میں تساوی قرار دی ہے۔ ترجمہ وسائل الشیعہ جلد ہفتم صفحہ 132 میں باب 11 ابواب من یصح منہ الصوم، کس شخص کا روزہ صحیح ہوتا ہے، اس کے ابواب میں کوئی واجبی روزہ سفر میں جائز نہیں سوائے نظر معین کے جس میں سفر و حضر کوئی قید نہ ہو، اور سوائے حج تمتع کی قربانی کے عوض 3 روزوں کے جو مکہ میں رکھے جاتے ہیں، اور سوائے ان 18 روزوں کے جو شخص کو رکھنے پڑتے ہیں جو عمدن غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے لوٹ آئے اور بمقام مینا فدیہ کا اونٹ ذبح نہ کر سکے۔ تو اس میں کل 4 حدیثیں ہیں، سماع کی روایت ہے، حسن بن جہم کی، یونس کی اور زرارہ کی روایت، اور باب 12 اس کے بعد موجود ہے، مستحبی روزہ سفر میں جائز ہے مگر مکروہ ہے، اس میں کل 9 حدیثیں ہیں جن میں 2 مقررات کو چھوڑ کر باقی 7 کا ترجمہ ہے۔ معاویہ بن عمار کی روایت ہے اور احمد بن محمد کی روایت ہے، اور اسی طرح سلیمان جعفری، اسماعیل بن سہل کی مرسلہ اور فاضل طبرسی کی روایت ہے جو مفسر عیاشی نے مرفوعاً محمد بن مسلم سے نقل کی ہے، اور باقی روایات اس میں موجود ہیں۔